بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورج اور چاند کی پیدائش اور ان کی صفات کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن شمس و قمر، ستارے اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اس دن کی 3 ساعت یعنی 3 گھڑیوں میں باقی رہ گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نور کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ یہ نور کون سا تھا؟ اس کی تفسیر میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی تخلیق سے قبل بہت سی چیزیں پیدا فرمائی، پھر ان دونوں کو پیدا فرمایا اور اس کی مصلحت کو وہ خود ہی زیادہ جانتا ہے، پس اس نے اس کو مسلسل جاری رہنے والا بنایا اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا۔ ان میں سے ایک کو رات کی نشانی اور دوسرے کو دن کی نشانی بنایا، پس وہ رات کی نشانی کو مٹاتا ہے اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما ہوا تھا اور ہم پیادہ مغرب کی سمت چلے جا رہے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہم مسلسل اس کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں غروب ہوا ہے؟ فرمایا، آسمان میں، اور پھر اس کو بلند کیا جاتا ہے ایک سے دوسرے آسمان کی طرف، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک بلند کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ میں گر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں جو اس پر مقرر ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، آپ کہاں سے مجھے طلوع ہونے کا حکم فرماتے ہیں، غروب کی جگہ سے یا طلوع کی جگہ سے؟ باری تعالیٰ کے قول کے مطابق یعنی قرآن کی آیت کے مطابق والشمس تجری لمستقر لها میں ذالک سے رب العزت کی صفت گیری اور تخلیقی شاہکار کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جبہ نما لباس سورج کے پاس لاتے ہیں جو عرش کے نور سے روشن ہوتا ہے اور ساعت دن کی مقدار پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے موسم گرما میں دن لمبا، موسم سرما میں چھوٹا اور موسم خزاں بہار میں معتدل رہتا ہے۔ وہ جبہ نما لباس سورج کو اس طرح پہنایا جاتا ہے جس طرح تم میں سے کسی آدمی کو لباس پہنایا جاتا ہے، پھر سورج اسی حالت میں فضائے آسمانی پر پہنچتا ہے اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قرب قیامت کو عرش کے نیچے سورج کو 3 قراتوں کے بقدر روکا جائے گا اور اسے اس وقت تک نورانی جبہ نہ پہنایا جائے گا اور اسے حکم دیا جائے گا کہ مغرب سے طلوع ہو، یعنی دوسری طرف سے، الٹی طرف سے طلوع ہو، اور وہ قیامت کا دن ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا الشمس کوورت، یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں کا بیان ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، اور فرمایا کہ چاند بھی اسی طرح افق آسمانی میں طلوع و غروب ہوتا ہے اور اسی طرح 7ویں آسمان تک بلند ہوتا ہے، عرش کے نیچے ٹھہرنا، سجدہ کرنا، اجازت طلب کرنا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے جو جبہ لے کر آتے ہیں، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نور کے سبب ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اسی فرق کی طرف اشارہ ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ ابو ذر غفاری کے دہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوں یہاں تک کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے، اسی دوران ایک آدمی آیا اور کہا، اے ابن عباس، میں نے کعب احبار سے ایک انتہائی عجیب بات سنی ہے جو کہ شمس و قمر کے بارے میں ہے۔ راوی کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سن کر سیدھی ہو کر 2 زانوں بیٹھ کے اور پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شمس و قمر کو قیامت کے دن 2 زخمی و دہشت زدہ بیلوں کی طرف لایا جائے گا اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر ابن عباس نہایت غضبناک حالت میں پہلو بدلا اور 3 مرتبہ فرمایا، کعب نے جھوٹ بولا،
کعب نے جھوٹ بولا، کعب نے جھوٹ بولا، اور فرمایا یہ یہودی ہے جو اسلام میں نئی نئی باتیں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے باوجود عذاب دے۔ کیا تم نے باری تعالیٰ کا قول نہیں سنا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اس نے تمہارے لیے سورج و چاند کو مسخر کیا اور وہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، بس وہ ان کو کیسے عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کعب کو ہلاک کرے اور اس کے علم کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ پر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں فرمانبردار مخلوق کے بارے میں بہت بڑا بہتان ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں پھر ابن عباس نے 3 مرتبہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس کے بعد ایک تنکا اٹھایا اور زمین کو کوریدنے لگی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اس میں مشغول رہے۔ اس کے بعد سر اٹھایا اور تنکا پھینک دیا، پھر فرمایا کیا میں تم سے وہ چیز نہ بیان کروں جو کہ شمس و قمر، ان کی ابتدائی خلقت اور ان کی گردش سے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ عامر نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اب ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام مخلوقات مستحکم پیمانے پر پیدا فرما دی تو 2 سورج اپنے عرش کے نور سے پیدا فرمائے۔ ان میں سے وہ جو اس کے حکم میں پہلے ہی سے تھا، اس کو سورج کے طور پر رکھنا ہے، تو اسے مثل دنیا کے بہت بڑا جو کہ مشرق و مغرب کو محیط ہونا بنایا، اور وہ جس کو چاند کی شکل دینا منظور تھا اسے قدرے چھوٹا بنایا، لیکن زمین سے بہت زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہی دکھائی دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں سورج کو اسی حال پر چھوڑ دیتا جس پر ان کو پیدا فرمایا تھا تو رات اور دن کا امتیاز نہ ہوتا، اور نہ یہ پتہ چلتا کہ مزدور نے کب تک کام کیا، وہ اپنی اجرت کب لے گا، نہ یہ معلوم ہوتا کہ روزہ دار کب تک کھانا پینے سے رکا رہے گا، نہ عورت کی عدت کا پتہ چلتا ہے، نہ حج کے زمانے کا علم ہوتا، نہ قرض کی ادائیگی کا وقت معلوم ہوتا، اور نہ اس بات کا احساس ہوتا کہ لوگ اپنے معاش کے لیے کب جائیں گے اور اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے کب لوٹیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر شفقت و مہربانی فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ قمر پر جو کہ اس وقت شمس تھا اپنوں پر 3 مرتبہ مارو۔ بس ایسا کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی تیز چمک ختم ہو گئی اور نورانیت باقی رہ گئی۔ اس کا بیان قرآن پاک کی اس آیت میں ہے ہم نے رات و دن کو 2 نشانیاں بنایا، بس ہم نے رات کو نشانی کو مٹایا اور دن کی روشنی کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے۔ اور فرمایا چاند کے اندر جو تم کو سیاہ پرچھائیاں سی نظر آتی ہیں وہ سابقہ تیز چمک کو مٹانے کے اثرات ہیں۔ پھر شمس کے لیے عرش کے نور کی ایک ریڑھی بنائی جس کے 360 کڑے تھے، ہر کڑے پر جو مثل لگام کے تھا ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو اس کو تھامے ہوئے تھا۔ اس طرح چاند کی ریڑھی اور اس کے کڑے تھے، اس کے اوپر بھی 360 فرشتے مقرر ہوئے، اور یہ تمام فرشتے آسمان دنیا سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے دائرے اور آسمان کے کناروں میں مشارق و مغارب، طلوع و غروب کے مقامات بنائے جو کہ چشموں کی شکل میں ہیں۔ 180 مغربی سمت میں ہیں، جس میں سے ایک وہ چشمہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، سورہ کہف کی آیت نمبر 16۔ اس کا ترجمہ ہے آپ اس کو پائیں گے کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور 180 مشرق میں ہیں جو ابلنے والی آنڈی کی طرح جوش مارتے ہیں۔ بس ہر دن اور رات کے لیے طلوع و غروب ہونے کی ایک نئی جگہ ہے۔ سب سے پہلے طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے آخری غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم گرما کے سب سے طویل دن سے لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے آخری طلوع ہونے کی جگہ اور سب سے پہلی غروب ہونے کی جگہ کا اندازہ موسم سرما کے سب سے چھوٹے دن سے لگایا جا سکتا ہے۔ بس یہ دونوں مشرق طلوع ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری، اور 2 مغرب غروب ہونے کی جگہ یعنی پہلا اور آخری ہوئے۔ اسی کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 رب المشرقین و رب المغربین، اور درمیان کے مشارق و مغارب چھوڑ دیے گئے، لیکن دوسری جگہ سب کو جمع کر کے کہا گیا رب المشارق والمغارب
سورہ معارج کی آیت نمبر 40۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا اور وہ آسمان کے نیچے 3 فرسخ کے بقدر جاری ہوا۔ وہ سمندر کی بند موج کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضا میں قائم ہے، اس سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا۔ باقی تمام سمندر ساکن ہے، صرف یہ سمندر انتہائی سرعت کے ساتھ جاری ہے اور اس کا فضا میں چلنا بالکل سیدھا و برابر ہے، گویا کہ رسی ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان دراز ہے۔ بس شمس و قمر اور جنس سمندر کے گہرے پانی میں رواں دوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33 میں ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے۔ یہ مدار جس میں یہ اجسام تیرتے اور سفر کرتے ہیں وہ اس سمندر کا گہرا پانی ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر شمس اس سمندر سے نکل آئے تو زمین پر موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے، حتیٰ کہ چٹانیں اور پتھر بھی، اور اگر قمر نکل آئے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دے، مگر وہ جس کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شمس و قمر کے ساتھ حنس کا ذکر فرمایا اور باری تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی، حنس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ اصل میں 5 ستارے ہیں جن کے مجموعے کو حنس کہتے ہیں، اور وہ برجی، غالباً مشتری، زحل، عطارد، بہمرام، زورا ہیں۔ یہ 5 ستارے شمس و قمر کی طرح طلوع و غروب اور گردش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام ستارے آسمان میں اس طرح ٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح مساجد میں قندیل و فانوس ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آسمان کے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح و تقدس بیان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو مزید سمجھنا چاہو تو آسمان کے اندر ان کے مدار کو دیکھو، کبھی یہ ستارے کہیں ہوتے ہیں اور کبھی کہیں۔ یہ اصل میں آسمان کی حرکت ہے، اور ستارے سوائے ان 5 کے سب آسمان کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ان کا دورہ جیسا کہ تم مشاہدہ کرتے ہو ایک دن میں پورا ہوتا ہے، اور یہی ان کی نماز ہے، اور ان کا سفر جو تیزی سے قیامت کی طرح جاری ہے مثل تیز چکی کے پاٹ کے۔ یہ قیامت کے ہولناک واقعات اور زلزلوں میں سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 9 تا 11 سورہ طور میں فرمایا گیا، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین، جس دن آسمان پر لرزہ طاری ہوگا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان چشموں جس سے کسی چشمہ کی طرف سے ریڑھی پر سوار طلوع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 360 فرشتے ہوتے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو اس کے مدار میں دن اور رات کے ساعت کے اندازے کے موافق حمد و ثنا کرتے ہوئے گھسیٹتے ہیں، اور یہ عمل دن رات مسلسل رہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شمس و قمر کی آزمائش کرے اور اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائے تاکہ بندے اس کی نافرمانی سے رجوع کریں اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سورج اپنی چرخی سے جو کہ اس کا مدار ہے اس سے گر کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور جب عظیم نشانی دکھانا چاہتا ہے تو اور بندوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے، اس وقت پورا سورج ہی چرخی سے گر جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دن کے وقت بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے اور ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ حالت سورج گرہن کی انتہائی حالت ہے، اور جب اس سے کم مقصود ہو تو پھر نصف تہائی یا 2/3 گراتا ہے، اور اس کا بقیہ حصہ چرخی پر ہی چلتا رہتا ہے۔ اس حالت کو جزوی سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ سورج گرہن مکمل ہو یا جزوی، اس پر مقرر فرشتوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ سورج کی طرف متوجہ ہو کر اسے چرخی کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ چرخی کو سورج کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتے سورج کو اس کے مدار میں بھی دن اور رات کی گھڑیوں میں ایک مقررہ اندازے کے مطابق گھسیٹتے رہتے ہیں تاکہ اس کے دورانیے میں کمی بیشی نہ واقع ہونے پائے۔ جب فرشتے سورج کو گرہن کی حالت سے نکال لیتے ہیں
تو تمام متعین فرشتے اسے اٹھا کر دوبارہ چرخی پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہیں جس نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی، اور چرخی کے کڑی تھام کر اسے اس کے مدار میں حمد و ثنا کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے غروب کی جگہ پہنچا کر اسے چشمے میں داخل کر دیتے ہیں جو مغرب میں واقع ہے، اور پھر سورج افق سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک اور عجیب مخلوق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بڑی حیرت ہے۔ بعض چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام اتعجبین من امر اللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 جس کا ترجمہ ہے اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شعر پیدا فرمائے، ان میں سے ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں۔ مشرقی شہر کے لوگ قوم عاد میں سے ہیں جو مومنین تھے، اور مغربی شہر کے لوگ قوم سمود کے مومنین کی باقیات میں۔ مشرق کی شہر کا نام سریانی زبان میں مرقیسیہ تھا اور عربی زبان میں جابلق ہے، اور مغربی شہر کا نام سریانی زبان میں برجیسیہ اور عربی زبان میں جابرس ہے۔ دونوں شہروں کے 10,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا آپس میں درمیانی فاصلہ 1 فرسخ یعنی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ ہر دروازے پر ایک روز ایک فرشتہ پہرا دیتا ہے جو اسلحہ سے لیس ہوتا ہے۔ جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر لوگوں کی کثرت نہ ہوتی اور ان کی آوازوں کا بے پناہ شور نہ ہوتا تو تمام دنیا ان فرشتوں کی آوازیں سنتی۔ یہ شہر سورج کے غروب و طلوع ہونے کی جگہ واقع ہیں، اور اس کے پیچھے 3 قومیں مشک، تافیل اور تاریس آباد ہیں، اور ان سے پہلے یاجوج و ماجوج ہیں، یعنی قوم عاد اور سمود کی باقیات ان دونوں کے درمیان ہیں۔ شب معراج جبرائیل علیہ السلام مجھے ان اقوال کی طرف لے گئے۔ میں نے یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت سے انکار کر دیا۔ پھر مجھے قوم عاد و سمود کی باقیات کی طرف لے جایا گیا۔ میں نے انہیں دعوت حق دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور سر تسلیم خم کر دیا، پس وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ پس ان میں سے جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ تمہارے نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ تمہارے بروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر مجھے مشک، تافیل اور تاریس کی طرف لے جایا گیا، پس میں نے انہیں اللہ کے دین اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔ پس یہ لوگ یاجوج و ماجوج اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ غروب ہونے کے بعد فرشتے سورج کو اپنی اڑان کی رفتار کے مطابق 7ویں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سورج سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر مقرر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسے آسمانی دنیا کی طرف اتارا جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور جب یہ مزید نیچے اترتا ہے تو دن پوری طرح نکل آتا ہے۔ مزید فرمایا، اللہ جل شانہ نے انتہائی مشرق میں 7ویں سمندر پر ظلمت کا ایک پردہ بنایا ہے جس کی تاریکی کی مقدار ازل تا ابد راتوں کی تاریکی کے برابر ہے۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آن پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ جو رات پر مقرر ہے آ کر اس اندھیری چادر میں سے ایک مٹھی ظلمت کی لے کر مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان سے بتدریج ظلمت چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شفق کی سرخی کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے۔ جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو بقیہ تمام ظلمت کو یکدم چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے یہاں تک کہ انہیں زمین کے دونوں قطر اور آسمانوں کے کناروں تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فضا سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے کو اپنے پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہانکتا ہوا مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں پہنچتے ہی مشرق سے صبح طلوع ہو جاتی ہے، اور رات کا فرشتہ اپنے دونوں پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور وہاں موجود ظلمت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی مٹھی میں اس طرح بھر لیتا ہے جیسے اس نے حجاب ظلمت سے مٹھی بھری تھی۔ پھر اس ظلمت کو مغرب کے پاس 7ویں سمندر میں رکھ دیتا ہے، اور جب یہ ظلمت مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔
بس دن کی روشنی مشرق کی طرف سے پھوٹنے اور رات کی تاریکی مغرب سے پھیلنے کا یہی سبب ہے۔ چاند اور سورج کا اپنی طلوع کی جگہ سے غروب تک جاتے اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک بلند ہونا اور عرش کے نیچے رکے ہوئے رہنے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ زمین میں گناہ بکثرت ہو جائیں گے، نیک کام ناپید ہو جائیں گے، کوئی نیکی کا حکم نہ کرے گا، برائیاں پھیل جائیں گی اور کوئی اس سے منع کرنے والا نہ ہوگا۔ اور قیامت کے قریب جب سورج ایک رات عرش الہی کے نیچے رکا رہے گا اور سجدہ ریزی کے بعد اجازت طلب کرے گا کہ اسے کہاں سے طلوع ہونا ہے، مگر اسے کوئی جواب نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ چاند بھی اپنا سفر پورا کر کے اس کے پاس پہنچ جائے گا اور سجدہ گزاری کے بعد اجازت طلب کرے گا، لیکن اسے بھی کوئی جواب نہ دیا جائے گا۔ اس وقت سورج 3 اور چاند 2 راتوں تک عرش کے نیچے ٹھہرے رہیں گے، مگر اس رات کی طوالت کو صرف سجدہ گزار اور تہجد گزار لوگ ہی پہچان سکیں گے، اور ان کی تعداد مسلمانوں کے شہروں میں انتہائی قلیل ہوگی، اور یہ لوگ عام مسلمانوں کی نگاہوں میں حقیر و مسکین جانے جائیں گے۔ بس تہجد گزار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص حسب عادت بیدار ہو کر وضو کر کے اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا اور اپنی نماز اور وظائف ادا کرے گا، جس کے بعد وہ حسب عادت باہر نکلے گا مگر صبح کے آثار نہ پائے گا، تو اسے یقین آئے گا اور وہ مختلف اقسام کے وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور گوناہ گو خیالات اسے پریشان کریں گے۔ پھر سوچے گا شاید میں نے قرات کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے پہلے بیدار ہو گیا ہوں، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہو کر اپنے تمام معمولات دوبارہ ادا کرے گا۔ پھر باہر نکل کر جب وہ صبح کو نہ دیکھے گا، اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور برے خیالات اور وسوسے اسے گھیر لیں گے، جس کے ساتھ اب خوف بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ سوچے گا میں نے قرات کم کی ہے یا نماز مختصر کی ہے یا اپنے وقت سے قبل بیدار ہو گیا ہوں، لہٰذا وہ تیسری مرتبہ اپنی نماز کی جگہ میں داخل ہوگا، مگر اس دفعہ اس کے دل میں بہت زیادہ خوف اور ڈر گھر کر چکا ہوگا۔ وہ حسب اعصابت اپنے معمولات پورے کر کے باہر نکلے گا تو رات کو اپنی جگہ برقرار دیکھے گا، ستارے گردش میں ہوں گے اور رات اپنی ابتدائی حالت میں نظر آئے گی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں خوف اور ڈر مزید بڑھ جائے گا اور رات کی ہولناکی کی وجہ پہچان جائے گا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے، جس کے بعد ہر شہر کے تہجد گزار اپنے اپنے شہروں کی مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے اور بقیہ رات اللہ تعالیٰ کی حضور گناتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے گزار دیں گے، جبکہ باقی قوم غافلین اور خواب غفلت میں پڑی ہوں گے، حتیٰ کہ جب سورج اور چاند عرش الہی کے نیچے بترتیب 3 اور 2 راتیں گزار چکیں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے کہ تم اپنے غروب ہونے کی جگہ پر لوٹ جاؤ اور آج وہاں سے طلوع ہو، آج تمہیں ہمارے پاس سے نور نہ مل پائے گا۔ اس وقت یہ دونوں اس انداز میں روئیں گے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش الہی کو اٹھانے والے ان کی آواز سنیں گے۔ ان کے اس رونے میں موت اور قیامت کا خوف بھی شامل ہوگا۔ مزید فرمایا کہ اسی دوران جب کہ لوگ اس کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اچانک یہ دونوں ان کی پشت یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہوں گے اور ان کی رنگت کالے کوے جیسی ہوگی، نہ سورج میں تابانی ہوگی نہ چاند میں چاندنی، یعنی ان کی حالت آپ مکمل گرن کی سی ہوگی۔ دنیا والے ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر چیخنا شروع کر دیں گے، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی اور محبت کرنے والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور ہر انسان ان مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہو جائے گا، جبکہ نیک لوگوں کا اس دن کا رونا بھی عبادت میں شمار کر لیا جائے گا اور فاسقوں کا رونا انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا بلکہ ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ پھر ان کو سورج اور چاند سینگ والے اونٹوں کی مانند بلند کیا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ یہ دونوں آسمان میں پہنچ جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سینگوں کو پکڑ کے رکھ کر انہیں مغرب کی طرف لوٹا دیں گے، مگر اس وقت یہ دونوں اپنے چشموں میں سے کسی میں غروب نہ ہوں گے بلکہ باب التوبہ میں غروب ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان، یہ باب التوبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی انتہا میں ایک دروازہ توبہ کے نام سے بنایا ہے، اس کے دونوں کواڑ سونے کے ہیں اور ان پر موتی اور جواہرات جڑے ہیں، اور ایک کواڑ سے دوسرے کواڑ تک کا فاصلہ تیز رفتار
سوار کی رفتار کے حساب سے 40 برس کی مسافت کے برابر ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تخلیق کیا ہے، یہ واحد اور سورج اور چاند کے مغرب سے طلوع ہونے تک یہ کھلا رہے گا۔ اس صبح کے طلوع ہونے تک جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں سے باز رہنے کا اقرار کرے، توبۃ نصوحہ، تو اس کا یہ اقرار اس دروازے میں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان توبۃ نصوح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گناہ کا بندے سے ارتکاب ہوا ہے اس پر وہ نادم ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اڑ کر اس دروازے کو اس طرح بند کریں گے جیسا کہ ان کے درمیان کوئی درز نہ رہے گی۔ اس دروازے کے بند ہونے کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان کی نیکی معتبر ہوگی، سوائے اس کے جو پہلے ہی تائب، صادق اور نیکی کرنے والے تھے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 تلاوت کی، یوم تأتی بعض آیات ربک، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن اعملت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد سورج اور چاند کا کیا حال ہوگا؟ نیز اہل دنیا اور دنیا کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ سورج اور چاند کو نور اور روشنی کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ اسی طرح طلوع و غروب ہوں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہوتے تھے، اور لوگ ان کی روشنی میں چیزوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ زمین میں نہری جاری رہیں گی، درخت اگتے رہیں گے اور عمارتیں تعمیر ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ اگر کسی آدمی کی گھوڑی نے مغرب سے طلوع سورج ہونے کے بعد بچہ دیا ہوگا تو وہ اس بچے پر سواری نہ کر سکے گا بلکہ پھونک دیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اور میرے گھر والے آپ پر قربان سور پھونکے جانے کے وقت لوگ کس حال میں ہوں گے؟ فرمایا، اے حذیفہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس میں پانی نہ ڈال سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اگر دو افراد کپڑے کی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے تو وہ سودا مکمل نہ کر سکیں گے اور نہ ہی دکاندار کپڑے کا تھان لپیٹ سکے گا۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے مگر اسے پینے نہ پائے گا، یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 تلاوت فرمائی، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور اہل جنت اور اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ کر کے ان کی ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ بزرگوں برتر سورج اور چاند کو بلائے گا۔ یہ دونوں اس حال میں اللہ کے حضور لائے جائیں گے۔ یہ دونوں سیاہ اور بے نور ہوں گے اور تھر تھراتے اور بلبلاتے ہوں گے۔ ان کے کندھے اس دن کی ہولناکی اور رحمان کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ عرش الہی کے سامنے پہنچتے ہی دونوں سجدہ میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے معبود، آپ ہماری عبادت اور فرمانبرداری کو جانتے ہیں اور ایام دنیا میں آپ کے حکم کے مطابق تیز رفتار، گردش اور طلوع و غروب کا حال بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ ہمیں مشروں کے ساتھ عذاب نہ دیں۔ ہم نے نہ تو کبھی آپ کی عبادت اور اطاعت سے روگردانی کی اور نہ ہی کبھی اس سے غافل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، میں تمہیں ابتدا میں جس حالت سے پیدا کروں گا اسی حالت میں دوبارہ لوٹاؤں گا۔ سورج اور چاند پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں کس سے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے عرش کے نور سے، بس تم اسی حالت پر دوبارہ لوٹ آؤ۔ بس وہ دونوں ایسی چمک کے ساتھ روشن ہو جائیں گے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ ان دونوں کی یہ چمک عرش الہی کے نور کی مرہونی منت ہوگی۔ اللہ بزرگوں برگزر کا فرمان ہے، یبدی و یعید، یہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔
اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حدیث سن کر حضرت ابن عباس کی مجلس میں موجود افراد کو ساتھ لے کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں قصہ کی خبر دی جو ابن عباس کی مجلس میں ان کی حدیث کے سلسلے میں پیش آیا تھا، اور ابن عباس نے جو حدیث سنائی تھی اس کو بھی بیان کیا۔ بس اس حدیث کو سننے کے بعد کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ ابن عباس کے پاس پہنچے اور کہا کہ میری حدیث کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کی اطلاع ملی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے یہ روایت یہودیوں کے حوالہ سے بیان کی اور میں نہیں جانتا کہ یہودیوں نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے، اور آپ نے یہ روایت کتاب جدید قرآن کریم اور سید الانبیاء خیر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ حدیث سنائیں تاکہ میں اسے یاد کر لوں، تاکہ آپ کی بیان کردہ روایت میری بیان کردہ روایت کی جگہ لے اور میری بیان کردہ روایت کو متروک اور کالعدم قرار دے۔ اکرمہ کہتے ہیں ابن عباس نے پوری حدیث دہرائی اور اس کا ایک ایک حرف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ بیان کی تو میں نے اپنے حافظہ میں کوئی کمی بیشی نہ پائی اور نہ ہی کوئی حرف یا واقعہ آگے پیچھے ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس علم و فضل کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی طرف بڑھنے کی شدت سے خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی، اور ان سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا میرا شوق دیوانگی کی حد تک بڑھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔